یہ باتیں ہمیں کیسے جب ہم اس کی امپیکٹ ہمارے اوپر کب پڑے گا، جس دن ہمیں یہ احساس ہوگا کہ قیامت کے دن مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس ایک ہم نے پڑھا نا عبس وتولى، پڑھا نا؟ ایک صرف تیوری یہاں پہ آئی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تک بتا دیا۔ تو اللہ کے آگے ہمارے احساسات ایون ہم بیٹھ کے کسی کے لیے بری بات ہی سوچ رہے ہیں نا، اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو بی پازیٹیو کیوں بھائی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پازیٹیو رہنا، اتنا اچھے کام کرنا، کیونکہ اس کا ریئیکشن آپ کے اندر ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک سکون اترتا ہے۔ نیکی جو ہے نا، اس کا ریئیکشن آٹومیٹیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کے اندر ایک ہارمنی رہتی ہے۔ دیکھیے باہر کی دنیا میں غم ہے، پریشانیاں ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، دردیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ لیکن جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی، وہ اندر سے ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے۔ وہ اندر سے دیکھیں وہ ڈوپامن ایک تو پڑھ کے بھی پتہ چل گیا، آئی تھنک ساحل ادیم ہیں، انہوں نے تو ڈوپامن کو اتنا ایکسپلین کر دیا، ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ اچھا ڈوپامن بھی کھل جاتا ہے اور کتنا بڑا کرنا ہے اور کتنا اچھا کرنا ہے اس کو۔ لیکن اچھا وہی بات ہے نا کہ جیسے جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر کیا دوائی دیتے ہیں؟ ہمارا ڈوپامین نہیں کھولتے ہیں، بیسیکلی ہمیں خوشی کے ہارمونس بیسیکلی ہم کھا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ چیز کھا لو تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ قرآن میں بتا دیا، صرف اپنے نفس کے ساتھ ایک جنگ کرنی ہے۔ اچھا بعض لوگ نا اتنے نفیس ہوتے ہیں، بعض لوگ نا نیچرلی نیک ہوتے ہیں، ان کو اتنی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، ان کا نفس ان کو تنگ بھی کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ ہاں بعض لوگوں کا مشکل ہوتا ہے، ان کو اسپیشلی لیٹر آن ان کی زندگی میں قرآن کھلتا ہے، انہوں نے ایک دنیا کے ساتھ ایک اس طرح سے ٹائم گزارا ہوتا ہے، تو ان کے لیے جب مشکل ہوتا ہے نا، تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کے لیے مشکل ہے نا، تو جو اجر ہے نا وہ بھی ڈبل ہے۔ عام بندے کو دیکھو جو نیک بیچارہ پیدا ایسے گھر میں ہو گیا تھا، جو بڑے نیک تھے اور اس کی تربیت بھی ویسی ہوتی ہے، وہ خود بھی نیک ہی تھا، اس نے کوئی اتنی محنت کوئی نہیں کیا، اس کو تو انشاءاللہ جنت الفردوس ملے گی۔ لیکن جو ہماری طرح کی ہے نا، جو اپنی نفس سے جنگ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ میرا بندہ میری خاطر اپنی ساری خواہشات کو چھوڑے، اور پھر وہ اتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مقام دے دیتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے جو ایک زمانے میں اپنی جان ہوتی ہے نا، ایک زمانے میں جان اٹکی ہوتی ہے کہ کمیٹیاں ڈال کے بھی وہ فلاں چیز لے لوں، کسی طرح سے وہ چیز بس میرے پاس آ جائے۔ اللہ کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی نفرتیں ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کی کہ مطلب سوچتے کیا پاگل پن، یہ مجھے نہیں چاہیے یہ چیز، اور ہوتا بھی ہے دا مومنٹ آپ اس کو پھینکتے ہو نا دنیا کو، نہیں چاہیے نہیں چاہیے نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بندے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت کے اندر نہیں کیا تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے اپنی چاہت کو میری چاہت میں بدل دیا تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ بس یہ چیز سمجھ آ جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیے جو بھی اللہ کے حکم ہے نا، کوئی مشکل ہے ہی نہیں ہے، صرف اس میں ایک بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بھی حکم آج آپ کر کے دیکھ لیجیے گا، دا مومنٹ آپ ڈیسائیڈ کرو گے نا، اتنی خوشی ہوگی، ابھی کیا بھی نہیں ہوگا، ابھی صرف ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ آج کے بعد میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ دیکھیے میں نے سب سے پہلے جو کام کیا تھا نا، وہ اس میں کیا تھا کہ جب میں اپنے فرینڈ اچھا دور والوں میں چگلی نہیں لگتی ہے، کلوز جب ہم بیٹھتے ہیں نا، فیملی کلوز ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں کلوز بیٹھتے ہیں، یا پھر پاکستان میں لمبے فون کرتے ہیں، یا پھر کلوز فرینڈس کے ساتھ، تو ادھر ہوتا ہے اچھا تو نے اس کے بارے میں سنا، اس کے بارے میں سنا، تو پہلا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں سب کو یہ بتایا کہ دیکھو دھوکے میں نہ رہنا، یہ جو شیطان کا وقت تمہیں دھوکا کرائے گا، کبھی وہ ہم نے پڑھا نا جس میں کہ شیطان سے اور انسانوں کے وسواس سے ہمیں بچانا، کبھی تو ہمارے دوست ہی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، وہی ہمیں کھینچ کے ایسی چیزوں میں لے جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اسی طرح سے بس آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا کہاں سے بچنا ہے۔ دعا مانگے اللہم ارنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، بلکہ رات کو سونے سے پہلے بھی یہ دعا مانگے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے یا پاک پروردگار یہ چیز تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اگر تیری رضا ہے تو